پیارے بچوں، جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان میں ایک ہاتھی، ہرن اور ریچھ بھی تھے۔ وہ تینوں قریب قریب رہتے تھے۔ ریچھ اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، لیکن وہ چالاک بھی تھا، اس لیے ہاتھی سے ذرا دور دور رہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہاتھی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ ریچھ اپنے سے کمزور جانوروں کو تنگ کرتا تھا، خاص طور پر ہرن اس کا نشانہ بنتا تھا، کیونکہ وہ ریچھ کے قریب ہی رہتا تھا۔ ایک روز ہرن اپنے غار سے باہر نکلا تو اتفاق سے ریچھ وہیں قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ ہرن کو دیکھ کر رک گیا اور طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جا رہے ہو میاں؟ کہیں گھاس وغیرہ چننے جا رہا ہوں۔ ہرن نے جواب دیا، ارے کیا کرو گے گھاس چر کر؟ ریچھ ہنسا، بس بھوک لگی ہے۔ ہرن نے کہا، یہاں آؤ میرے پاس۔ کیوں؟ کیا کوئی بات ہے؟ ہاں، پہلے آؤ تو صحیح۔ ہرن اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ارے نزدیک تو آؤ، ریچھ بولا۔ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہرن نے کہا، یہاں آؤ۔ ریچھ غصے سے بولا تو ہرن ذرا ڈر گیا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، کیا بات ہے؟ جاؤ، میرے غار میں کچھ گوشت پڑا ہے، وہ میرے لیے لے کر آؤ۔ ریچھ نے کہا۔ ہرن نے الجھن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جاؤ، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ریچھ نے پھر غصے سے کہا۔ ہرن ڈل کر چڑھ پڑا۔ اسی وقت ہاتھی درختوں میں سے نکل آیا اور ریچھ سے بڑی نرمی کے ساتھ بولا، کیا بات ہے بھائی؟ ہاتھی کو دیکھ کر ریچھ ڈر گیا۔ اسے معلوم تھا ہرن اور ہاتھی کی اچھی دوستی ہے۔ اس نے ان دونوں کی بات چیت سن لی ہے اور اب اسے مارے گا، لیکن ہاتھی نے ایسا نہیں کیا۔ ریچھ بولا، بس وہ میں ہرن سے کہہ رہا تھا، اگر یہ میرے غار سے میرا گوشت لا دے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ کیوں؟ تم خود کیوں نہیں جاتے میاں؟ ہاتھی نے پوچھا۔ میری ٹانگ میں ذرا درد ہے۔ اچھا، بس یہی بات ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاتھی نے ہرن کی طرف دیکھ کر کہا، میرے دوست، ہمارے ایک اچھے دوست کی ٹانگ میں درد ہے، تم اس کی مدد کرو۔ اچھا، ہرن نے کہا اور ریچھ کے غار کی طرف چل پڑا۔ وہاں آ کر اس نے گوشت اٹھایا اور پھر وہ گوشت لا کر ریچھ کو دے دیا۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ ہاتھی نے ہرن سے پوچھا۔ میں گھاس چرنے جا رہا تھا، ہرن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہاتھی بولا۔ ہرن وہاں سے چلا گیا۔ ہاتھی نے ریچھ کی طرف دیکھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، ہمیں برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، ریچھ بولا۔ تو میں تمہیں خود گوشت کھلاتا ہوں، ہاتھی نے کہا اور اپنی سونڈ کی مدد سے اسے گوشت کھلانے لگا۔ جب ریچھ گوشت کھا چکا تھا تو ہاتھی نے پوچھا، اب تمہاری ٹانگ کا درد کیسا ہے؟ اب تو بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم چل سکتے ہو؟ ہاں، لیکن میں اب بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے غار تک پہنچا دیتا ہوں، ہاتھی نے کہا۔ نہیں نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، ریچھ نے جلدی سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ہاتھی سے کوئی چال نہ چل رہا ہو، ہرن کا بدلہ اس سے لے لے۔ نہیں، ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیے۔ آؤ، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتا ہوں، ہاتھی نے کہا۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، ضد نہ کرو، آ جاؤ۔ تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے میری اتنی مدد کر دی، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ ریچھ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ اس کے قریب کر دی اور بولا، لو، اس کو پکڑ لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتا ہوں۔ اب ریچھ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس نے ہاتھی کی سونڈ پکڑ لی۔ ہاتھی نے احتیاط کے ساتھ اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور چل پڑا۔ ریچھ کے غار کے سامنے پہنچ کر ہاتھی نے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ زمین پر اتار دیا اور بولا، تمہارا غار آ گیا، تم جا کر آرام کرو۔ ریچھ غار کی طرف چل پڑا۔ ہاتھی وہاں سے چلا گیا۔ ریچھ اپنے غار میں آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھی کے رویے پر غور کرنے لگا۔ ایک روز بڑے زور کا طوفان آیا، کئی درخت اجڑ گئے، جنگل کے جانور بھاگ بھاگ کر اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ ریچھ بھی اپنے غار کی طرف بھاگا۔
और ऐसे खड्डे में गिर गया जो शिकारियों ने खोद रखा था। इस पर घास फूस डाल रखी थी। अब तो रीछ बड़ा खौफजदा हुआ। इसे खदशा हुआ कि शिकारी किसी वक्त इसे पकड़कर ले जाएंगे। इस वक्त हाथी का वहां से गुजर हुआ। तूफान ने इस पर कुछ भी असर नहीं डाला था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसने रीछ को देख लिया और इसके पास आकर बोला, तुम कैसे गिरे खड्डे में? इस पर शिकारियों ने घास फूस डाल रखी थी, इसलिए ये खड्डा मुझे नजर ही नहीं आ सका। रीछ ने जवाब दिया, फिक्र ना करो। हाथी कहकर एक तरफ चल दिया। मेरी मदद करो, रीछ ने आवाज लगाई। हाथी ने पलटकर इसकी तरफ देखा और बोला, आ रहा हूं मैं। जरा दूर जाकर हाथी ने एक लंबा दरख्त अपनी सूंड की मदद से उखेड़ा और वापस रीछ के पास आकर इसे बोला, लो ये दरख्त मैं नीचे लटका रहा हूँ, इसको पकड़ लो। इसने दरख्त खड्डे में लटका दिया। रीछ ने इस दरख्त को पकड़ लिया। हाथी ने एहतियात के साथ इस दरख्त को पकड़ लिया। दरख्त को खींचकर वो ऊपर आ गया। रीछ इस पर से उतर आया। तूफान अब थम चुका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, रीछ ने हाथी से कहा। शुक्रिया की क्या बात है, हमें एक दूसरे से अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हाथी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, रीछ बोला। आओ अब घरों की तरफ चलें। हाथी ने कहा, हाँ चलो, रीछ बोला। साथ में हिरन भी था। वो सब चल पड़े। कुछ देर बाद हाथी अपने बड़े गार से चला गया और रीछ अपने गार की तरफ बढ़ा। वो हाथी के रवैये से बड़ा मुतासिर हुआ था। इसने सोचा कि हाथी इतना ताकतवर है, वो तो हर किसी को तंग कर सकता है, लेकिन वो हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से मिलता है। बस यही सोचकर रीछ ने अपनी शरारतों से तौबा कर ली। तौबा करने के बाद इसके दिल को बड़ा सुकून मिला। इसके बाद से रीछ हर किसी से अच्छे अखलाक से मिलने लगा। खास तौर पर वो हिरन का बड़ा ख्याल रखता था। अब दोनों की पक्की दोस्ती हो गई थी। प्यारे बच्चों, हमें हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करना चाहिए। मदद करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं।